بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من تزوج امرأة فی عدتها ثم طلقها۔ چلو جی توجہ کریں جی، مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عدت میں اگر عورت کو طلاق مغلظہ نہ ہو جی تو طلاق رجی ہو تو عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، اگر طلاق بینا ہو تو عدت میں خامد نکاح کر سکتا ہے، لیکن دوسرا بندہ عدت میں نکاح کرے گا تو وہ فاسق ہے۔ آگے سمجھے، یہاں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ باب اس شخص کا جس نے شادی کی عورت سے اس کی عدت میں پھر طلاق دے دی اس نے اس کو۔ باب اس شخص کا جس نے شادی کی عورت سے اس کی عدت میں پھر طلاق دے دی اس کو۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الرجل یتزوج المرأة فی عدتها ثم یطلقها قال لا یقع علیہا طلاقه وإن قذفها لم يجلد ولم يلعن۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے شادی کی کسی عورت سے اس کی عدت میں پھر طلاق دے دی اس نے اس کو، آپ نے فرمایا نہیں واقع ہوگی اس پر طلاق اس کی، شرع چاہ رہے بھی نکاح کونی تو طلاق کیڑی شاید ہے، اور اگر قذف کر دیں اس کو تو نہیں کوڑے لگائے جائیں گے اس کو اور نہیں لعان کرایا جائے گا۔ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ مطلب ہے کہ پڑھ دیں بے اس نے اگر اس سے وطی کر دی تو شبہ تو ہے نا، اس لیے زنا کی حد نہیں لگے گی۔ اب چونکہ وطی بھی شبہ ہو گئی ہے، اب اگر اس کو وہ زانیہ کہتا ہے تو حد قذف نہیں لگے گی، اور اسی طرح اس سے لعان نہیں کرایا جائے گا چونکہ اس کی یہ بیوی نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے جی، سمجھی بات۔ لا یقع یعنی اس لیے کہ نکاح دوسرے کی عدت میں نہیں جائز، اگرچہ نہیں، اگر نکاح جائز نہیں ہے تو سمجھے نا جی، جب نکاح صحیح نہیں ہے تو طلاق صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق مترتب ہے نکاح پر، لم یجلد اس لیے کہ اس میں شبہ نکاح ہے، اس میں مطلب ہے جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں مسئلہ سمجھا جی، لعان اس لیے نہیں کہ اس کی بیوی نہیں ہے، حد اس لیے نہیں ہے کہ شبہ پایا گیا۔ ہاں جی اس شخص کے بارے میں جس نے شادی کی عورت سے عورت کی عدت میں پھر طلاق دے دی اس شخص نے عورت کو، آپ نے فرمایا نہیں واقع ہوگی اس عورت پر اس شخص کی طلاق، اور اگر قذف کرے وہ رجل اس عورت کو تو نہیں حد لگائی جائے گی اور نہیں لعان کرایا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہ ناخذ، اور یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی امرأۃ تزوجت فی عدتها فولدت ان ادعاہ الاول تزوجت فی عدتها فولدت ان ادعاہ الاول فهو ولده وان نفاه الاول فادعاه الاخر فهو ولده وَإِن شَقَا فِيهِ فَهُوَ وَلَدُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِ۔ شکایت نہیں شک کرنا ہے جی۔ وَإِن شَقَّا فِيهِ فَهُوَ وَلَدُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ۔ قال محمد وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلَكِنَّا نَرَى إِذَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الأول وإن كان لأكثر من سنتين فهو ابن الآخر۔ وكان أبو حنيفة يقول نحو من ذلك في الطلاق في الطلاق البائن أيضا رحمه الله۔ تو جو کرے جو علماء کرام مسئلے نے جڑے پڑھے جی دھیان نال، کیونکہ پہلو یہ دلیلاں ہیں تو پھر مسئلے نے پھر فتوے نے۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی عورت کے بارے میں جس نے شادی کر لی اپنی عدت میں، پس اس نے بچہ جن دیا، بچہ پیدا ہو گیا، ہن کندا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ
اگر دعویٰ کیا بچے کا اول نے اور پہلے خامد نے طلاق دیتی سی تو پس یہ بچہ اس کا، پس وہ بچہ ہے اس کا، اور اگر نفی کر دے اس کی اول پس دعویٰ کیا اس کا دوسرے نے تو پس یہ بچہ ہے دوسرے کا۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کنہوں نے؟ حضرت۔ اور اگر شک کرے دونوں اس میں، بھئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے میرا ہے کہ نہیں، میں بھی یہ بتی کی تھی پہلا کہتے ہو سکتا ہے میرا ہے کہ نہیں جی، تو پس وہ ولد ہے دونوں کا، وارث بنے گا، یہ دونوں کا وارث بنیں گے دونوں اس کے۔ یہ تو آپ کا قول ہے، آپ نے فتویٰ دیا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، ہم اس کو نہیں لیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب طلاق دی عورت کو، توجہ، پس شادی کر لی اس سے متعلق کے غیر نے عورت کی عدت میں، پس دخول کیا دوسرے نے عورت کے ساتھ، پس اگر لائی وہ بچہ درمیان اس مدت کے اور درمیان 2 سالوں کے جب سے دخول کیا اس کے ساتھ دوسرے نے، تو یہ ابن اول ہے، اور اگر ہو بچہ اکثر سنتین سے تو وہ ابن آخر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے اسی مثل نحوم فرماتے تھے مثل اس سے طلاق بائن میں بھی، آپ کو یاد ہوگا طلاق رجی میں تو سب کا قول ہے، طلاق بائن میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے وتی کر دی ہو یہ سمجھ کر کے بھی میرے لیے حلال ہے جی۔ آگے سمجھے؟ اچھا جی، جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے بارے میں جس نے شادی کی اپنی عدت میں، پس بچہ جنا اس نے، اگر دعویٰ کرے اس کا اول پس وہ اس اول کا بچہ ہے، اور اگر نفی کرے اس کی اول پس دعویٰ کر دیا اس بچے کا دوسرے نے، پس وہ دوسرے کا بچہ ہے، اور اگر شک کیا ان دونوں نے اس بچے میں، پس وہ بچہ ان دونوں کا بچہ ہے، وارث ہوگا وہ ان دونوں کا اور وارث بنیں گے وہ دونوں اس کے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، اور لیکن ہم رائے رکھتے ہیں کہ جب طلاق دی عورت کو، پس شادی کر لی عورت سے متعلق کے غیر نے، اس یہ لفظ نرا کا مطلب ہمارا فتویٰ یہ ہے، ہمارا قول یہ ہے جی، اس عورت کی عدت میں پس دخول کر دیا اس دوسرے نے عورت کے ساتھ، پس اگر لائی عورت بچہ اس مدت کے درمیان اور 2 سالوں کے درمیان جب سے دخول کیا تھا اس کے ساتھ دوسرے نے، پس وہ اول کا بیٹا ہے، بچہ ہے، اور اگر ہے یعنی بچہ لانا 2 سال سے زیادہ سے، پس وہ دوسرے کا بچہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اسی کی مثل طلاق بائن میں بھی۔ وہ دیکھو نا پڑھ چکے ہو کتنے مسئلے کہ بھئی عدت گزار رہی ہے، عین اس لحظہ میں پہلے خامد نے وتی کی ہو، تو تھوڑی دیر کے بعد نکاح کیا دوسرے نے وتی کر دی، تب 2 سال کے اندر اگر لائی ہے تو وہ پہلے کا ہی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ محمد قال اصل یہ نسب کی حفاظت کہ اس کو جو ہے نا بے حرامی نہ کہا جائے، وہ نسب والا ہو جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينها وبين زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول وتعتد من الآخر عدة مستقلة ثم يتزوجها الآخر إن شاء۔ قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ إلا أننا نقول تستكمل عدتها من الأول وتحتسب بما بدا من ذلك من عدة الآخر إلى استكمالها عدة الأول وتعتد ما بقي من عدة الآخر۔ روایت کی گئی حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ بات کہ آپ نے فرمایا عورت کے بارے میں کہ شادی کر لی اس نے اپنی عدت میں، فرمایا کہ تفریق کرا دی جائے عورت کے درمیان اور اس کے دوسرے زوج کے درمیان، اور عورت کے لیے صداق ہے دوسرے زوج سے بسبب اس کے کہ حلال کیا اس نے اس کی فرج سے، تو اس کے لیے صداق ہے، مہر ہے۔
اور کامل کرے عورت ماں باقیہ کو اپنی عدت سے پہلے خامد سے، اور عدت گزارے دوسرے سے عدت مستقلہ، پہلی پوری ہوئے تو پھر دوسری عدت گزارے. آپ نے یہ فتویٰ دیتا ہے جی سمجھا گی جی. ایشا بس ہے جی. پھر شادی کر لے اس سے دوسرا اگر چاہتا ہے تو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سارے کو لیتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ پوری کرے اپنی عدت اول سے اور شمار کرے اس کے ساتھ جو گزر گئی ہے اس سے دوسرے کی عدت سے، اس کے پورے کرنے تک عدت اول کو، اور شمار کرے ماں باقیہ کو دوسرے کی عدت سے. یعنی اب کے بعد جو پہلی عدت رہ گئی ہے یہ پہلی بھی ہوگی، اگلے پہلی کا آخر ہوگا، اگلے کا آغاز ہوگا، یہ مشترکہ ہو جائے گا. مطلب ہے کہ اب سے ایک عدت گزارنی ہے، اب سے گزارنی ہے، پچھلے کا بقایا پورا ہو جائے گا، اگلی پوری ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. اچھا جی. بمستحلہ اے استمتع بے بضعها، بعد یہ لکھا جو کتاب دی غلطی جی، بے بضع، اس نے چونکہ اس سے فائدہ حاصل کیا ہے تو لہذا اس پر اکمار ہے. اور شمار کرے یعنی وہ کہ دیکھا ہے اس کو عورت نے حیض سے، شمار کرے دونوں سے، اور جب ختم ہو جائے عدت پہلی اور ناکامل ہو ثانیہ تو اس پر لازم ہے تمام عدت ثانیہ کا. اس کی صورت یہ ہے کہ وتی ثانی جب ہو بعد اس کے کہ دیکھ چکی عورت ایک حیض، تو واجب ہے عورت پر بعد وتی ثانی کے 3 حیض نئے. حیضاتان نئے بنیں گے 4 حیضوں سے، 2 حیض پہلے کے اور 2 یعنی یہ 2 پہلے دے آخری تے یہ 2 اگلی دے پہلے، اور تیسرا وتی وثالثہ للوتی ثانی خاصتاً. آگے سمجھے یہ جزی پیچھے جی. روایت کی گئی حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جو شادی کرے اپنی عدت میں، آپ نے فرمایا تفریق کرا دی جائے اس کے درمیان اور اس کے زوج آخر کے درمیان، اور اس کے لیے مہر ہے اس دوسرے زوج سے بوجہ اس کے جو فائدہ اٹھایا اس نے اس کی فرض سے، اور پوری کرے وہ ماں باقیہ اپنی عدت سے اول سے، اور عدت گزارے دوسرے سے عدت مستقلہ، پھر شادی کرے اس سے دوسرا اگر چاہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا کلہ ناخذ، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری کرے عورت اپنی عدت اول سے اور شمار کرے اس کو جو گزر گیا اس عدت سے دوسرے کی عدت سے، جی دوسرے کی عدت سے، عدت سے عورت کے پورا کرنے تک اول کی عدت کو، اور عدت گزارے ماں باقیہ من عدت الاخر، دوسرے کی عدت سے. محمد قال اخبرنا سعید بن ابی عروبہ عن ابی معشر عن ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا دخلت عدت فی عدت قانت عدتا واحدتا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قال محمد وبهذا ناخذ وهو تفسیر قولنا فی الحدیث الاول. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت امام محمد صاحب کی ہے، سعید بن ابی عروبہ عن ابی معشر عن ابراہیم نخعی، جی دوسری سند سے. آپ فرماتے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب داخل ہو جائے ایک عدت دوسری عدت میں تو ہو جاتی ہے عدت واحدہ، یعنی یہ دونوں پھر کٹھیاں ہو جاتی ہیں، انہاں وچ دخول ہو جاتا ہے. یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ، اور یہ تفسیر ہے ہمارے قول کی پہلی حدیث میں جو ہم نے کی ہے. جی ہاں جی شاہ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ ابو تعالی معشر عنہ سے، زیاد بن قلیب کوفی. جی آپ فرماتے ہیں جب داخل ہو گئی عدت دوسری عدت میں تو ہوگی عدت واحدہ، اور یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا ناخذ، اور یہی ہے تفسیر ہمارے قول کی حدیث اول میں. باب ما اذا ادخلت المرأة بصیغۃ الغائب مؤنث مجهولا. جی باب ما اذا، میں پچھلے سمجھے سی. اچھا باب ما اذا ادخلت المرأتان كل واحدة منهما على زوج صاحبتها. وہ نا نال نشان لاندے نا 411 جی لا کے تے پھر اگے حاشیے لکھے ہوندے جی.
باب وہ صورت کہ جب داخل کی گئیں دو عورتیں ہر ایک ان دونوں میں سے اپنی صحبہ کے زوج پر. جی دو عورتاں دی شادی ہوئی دو بھراواں نال تے رات نو ان دی ادھر چلے گی تے ان دی ادھر چلے گی. پہلے پتہ کو نہیں سی گا جی ظاہر نویں تھان تے شادی ہوئی. ہن بھی کے حکم ہے جی منع کر. باب صورت کا کہ جب داخل کی گئیں دو عورتیں ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے صاحبہ کے زوج پر ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا ادخلت المرأتان كل واحدة منهما على اخ زوجها فوطئت كل واحدة منهما فانه ترد كل واحد منهما الى زوجها. واحد جی تو ترد كل واحدة ہونا ہے. واحدة مؤنث ہے نا جی. ترد كل واحدة منهما الى زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها. قال محمد رحمہ اللہ وبهذا كله ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. چلو جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب داخل کی گئی دو عورتیں ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے خامد کے بھائی پر دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی پس بتی کر دی گئی ہر ایک ان دونوں میں سے. پس مسئلہ یہ ہے کہ لوٹا دی جائے ہر ایک ان دونوں سے اس کے خامد کی طرف. صبح جنہ جنہ دی ہے انہیں واپس کر دیتی جائے. تیری بیوی آئے تو تیری بیوی آئے. اور اس عورت کے لیے حق مار ہے بس بب اس کے کہ حلال کیا ہر ایک نے اس کے فرج سے. ایک مار تا اپنے خامد کو لینا نہیں تو ایک راتی غلطی سے نصیب ہو گیا. دو مار ہو گئے جی. سمجھا گئی جی. تو اب جو رات ہوا ہے اس کا بھی حق مار دینا ہے اور اپنے خامد سے جو مقرر ہوا ہے وہ تو ظاہر اس نے لینا ہی لینا ہے جی. وہ تو ہے ہی ہے جی. وہ تو کوڈی ساری زندگی دی. اور نہ قربت کرے اس سے اس کا زوج حتیٰ کہ گزر جائے عدت اس کی. حتیٰ کہ روایت کی گئی حضرت سمجھی گل. قال محمد رحمہ اللہ وبهذا كله ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب دخول کی گئیں دو عورتیں ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے داخل کر دی گئی. دخول نہیں داخل کر دی گئی دو عورتیں ہر ایک ان مطلب دونوں راتی پہنچائیاں گئی ہیں. ایتھے ادخلت ہے اے معنی کہ رات کو ان کے کمرے میں پہنچائی گئیں. جی جب داخل کر دی گئیں دو عورتیں ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے زوج کے بھائی پر پس بتی کی گئی ہر ایک ان دونوں میں سے پس لوٹائی جائے ہر ایک ان دونوں میں سے اس کے زوج کی طرف. اور اس کے لیے مہر ہے جی مہر بوجہ اس کے حلال کیا اس نے اس کی فرج سے اور نہ قریب جائے اس کے اس کا زوج حتیٰ کہ پوری کر لے وہ اپنی عدت. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. باب من تزوج مختلعۃ او مطلقۃ. چلیں جی. باب اس شخص کا جس نے شادی کی خلا کرنے والی سے یا مطلقہ سے. باب اس شخص کا جس نے شادی کی خلا کرنے والی سے یا مطلقہ سے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان المولی منہا والمختلعۃ ان المولا منہا وہ عورت جس سے الا کیا گیا. ان المولا منہا والمختلعۃ ان زوجها لا يقدر على ان يراجعها الا بنکاح جدید وان مات لم يوارثا لان الطلاق بائن ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد رحمہ اللہ وبهذا كله ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. پچھلا باب سی او ہور سی اے ہور مسئلہ ہے. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ وہ عورت کے الا کیا گیا اس سے جیسے الا کیا گیا ہے. اب قسم اس نے توڑی نہیں ہے. الا کے بعد الا طلاق بینہ ہو جاتی ہے اور اب کے بعد عدت ہوتی ہے یاد کہ کوئی نہیں. اور وہ عورت جو خلو کرنے والی ہے تو کیا روایت کی گئی ہے کہ بے شک اگر شادی کرے اس سے سمجھائیے جی استغفر اللہ بے شک زوج ان کا نئی قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ یہ کہ رجوع کرے ان سے مگر نکاح جدید کے ساتھ.
تو جس سے ایلا ہو چکا ہے 4 مہینے گزر چکے ہیں، چونکہ طلاق بینا ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، نکاح جدید سے لا سکتا ہے۔ جس سے خلو ہو گیا اس سے بھی رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ نکاح جدید کے ساتھ لا سکتا ہے۔ اور اگر فوت ہو گئے وہ دونوں تو نئی بات، دونوں کا مطلب ہے کہ مولی اور مولا منہا اور مختلع اور مختلع فوت ہو گئے تو کوئی ایک دونوں میں سے، وہ عورتیں نہیں دو میں یا مرد دو میں، یہ آپس زوجین ایک، اور اگر فوت ہوں وہ دونوں تو نہیں وارث بنیں گے ایک دوسرے کے، اس لیے کہ طلاق بینا ہے، تو طلاق بینا میں وراثت نہیں ہوتی جی۔ اور لیکن طلاق دے سکتا ہے زوج جب تک ہے عدت میں، تو جس سے الہا ہو چکا ہے طلاق بینا ہوگی، جس سے خلو کیا ہے خلو بھی طلاق بینا ہے۔ عدت کے اندر مزید طلاق دی جا سکتی ہے لیکن اور نہیں، واپس لانا ہے تو نکاح جدید سے لائے گا۔ ہاں جی شبن روایت کی گئی ہے حضرت بائن لأن بالإیلاء والخلع یقع طلاق بائن توافل بائن لا یرجع الا بنکاح جدید۔ ہاں جی شبن روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ وہ عورت جس سے الا کیا گیا اور مختلع، کہ بے شک ان کے زوج نہیں قدرت رکھتے اس بات پر کہ رجوع کرے ان سے، رجوع کرے اس سے مگر نکاح جدید کے ساتھ، اور اگر فوت ہو گئے وہ دونوں تو نہیں وارث بنیں گے، دونوں کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی فوت ہوگا دوسرا وارث نہیں بنے گا، لأن طلاق، اس لیے کہ طلاق بائن ہے، اور لیکن طلاق دے سکتا ہے جب تک عورت عدت میں ہے۔ جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا کلہ ناخذ، اور یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا تزوج الرجل المختلعة والمولى منها والتي اعتقت في عدتها ثم طلق قبل ان يدخل بها فلها الصداق۔ قال محمد هذا قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكذلك قوله في كل امراه كانت من رجل في عده من نكاح جائز او فاسد او غير ذلك مثل عده ام الولد فيتزوجها في عدتها منه ثم يطلقها قبل ان يدخل بها تطليقه فعليه الصداق كاملا والتطليقه يملك فيها الرجعه عليها والعده مستقبله من يوم طلقها۔ قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق ولا رجعة له عليها وتستكمل ما بقي من عدتها، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وأهل الحجاز ورواه بعضهم عن الشعبي رضي الله عنهم۔ توجہ جو علماء کرام، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب شادی کی رجل نے خلا کرنے والی سے اور شادی کی رجل نے مولا منہا سے، شادی کی رجل نے اس عورت سے جو آزاد کر دی گئی، شادی کی رجل نے ان کی عدت میں، ان کی عدت جاری تھی، اپنے نہیں دوسرے نے، پھر طلاق دے دی اس نے پہلے سے کہ دخول کریں ان کے ساتھ، جی تو دخول سے پہلے طلاق بھی دے دی، تو پس ان کے لیے صداق ہے، حق مار ہو گیا۔ قال محمد رحمہ اللہ ھذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی طرح ہے قول حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہر اس عورت کے بارے میں جو تھی رجل سے عدت میں، نکاح جائز سے یا فاسد سے یا اس کے غیر سے، جیسے عدت ام ولد کی، جی پس شادی کر لی رجل نے اس سے، اس کی عدت میں اس سے، پھر طلاق دے دے اس کو پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ تطلیقہ، تو پس لازم ہے صداق کامل۔ آگے سمجھی؟ اور تطلیقہ مالک ہوتا ہے رجل اس میں رجعت کا اس پر، آگے سمجھے کہ تطلیقہ جو ہے نا مالک ہے اس میں کس کا؟ اس میں وہ بغیر رجوع کر سکتا ہے۔
اور عدت مستقبلہ ہوگی جس دن سے طلاق دی اس نے اس کو، جی اور جڑا پہلے عدت گزار دی سی نا، جی جی انہیں نکاح کر کے دخول کے بغیر طلاق دے دی ہے، تو اب یہیں سے پھر نئی عدت شروع ہو جائے گی. جی قال محمد رحمہ اللہ، یہ تو قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، توجہ کرے جی. قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بہذا، لیکن جب طلاق دی اس نے عورت کو پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ، تو عورت کے لیے اس پر نصف صداق ہے، جی اور نہیں ہے رجعت اس کے لیے اس پر، نہ رجعت ہے نہ ہی رجت کا اختیار ہے اور نہ ہی صداق کامل پورا ہے بلکہ آدھا ہے جی. صداق. اور کامل کرے عورت وہ جو باقی رہ گئی ہے اس کی عدت سے. فتویٰ اسی پر ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے جی. آگے سمجھ جی. جو پہلے امام صاحب کا قول پڑھا اس پر نہیں ہے، جو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے عدت میں شادی کی، اس کو طلاق دے دی بغیر دخول کے، تو اس پر نصف مہر لازم ہے، اور یہ رجوع نہیں کر سکتا اس کے پاس، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے، نکاح فاسد ہے جی. اور عدت پہلی جو گزر رہی ہے وہی پوری کرے گی. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ ابن ابی رباح اور اہل حجاز کا، اور روایت کیا یہی قول بعض محدثین امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب شادی کرے رجل مختالعہ سے، یا اس عورت سے جس سے الا کیا گیا ہے، یا اس عورت سے جو آزاد کی گئی ہے ان کی عدت میں، پھر طلاق دے دے پہلے اس سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ، پس اس عورت کے لیے صداق ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح ہے قول ان کا اور اسی طرح ہے قول ان کا ہر اس عورت کے بارے میں کہ ہو کسی رجل سے عدت میں نکاح جائز سے یا فاسد سے یا اس کے علاوہ، جیسے ام ولد کی عدت، پس شادی کی اس سے اس کی عدت میں اس زوج سے، پھر طلاق دے دی اس رجل نے اس کو پہلے اس سے کہ اس کے ساتھ دخول کرے، ایک طلاق، پس اس پر صداق کامل ہے. اور تطلیقہ مالک ہے وہ اس تطلیقہ میں رجت کا عورت پر جی. اور عدت مستقبلہ ہے اس دن سے جس دن طلاق دی ہے اس رجل نے اس عورت کو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، اور لیکن جب طلاق دی عورت کو پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ، پس عورت کے لیے مرد پر نصف صداق ہے، اور نہیں رجت مرد کے لیے عورت پر، اور پوری کرے ما باقیہ من عدتہا. اور یہی ہے قول امام حسن بصری کا اور عطا بن ابی رباح کا اور اہل حجاز کا، اور روایت کیا ہے اس کو ان کے بعض نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب من سنو نا تو جو کرنا، پہلا جو خامد ہے وہ تو رجوع کر نہیں سکتا کیونکہ الا اور خلو ہے، وہ طلاق بینہ ہے، اس کو رجوع کا حق نہیں ہے. دوسرا جو ہے اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ اس کے طلاق نکاح ہی نہیں ہے جی، رجوع نہیں کر سکتا، اور پورا مہر نہیں ہے بلکہ نصف ہے جی. باب من تزوج الیہودیۃ او النصرانیۃ انہا لا تحسن. باب وہ شخص کہ شادی کی اس نے یہودیہ سے یا نصرانیہ سے، یہ کہ وہ یہودن اور نصرانیہ محسنہ نہیں بنتی جی. باب اس شخص کا جس نے شادی کی یہودیہ سے یا نصرانیہ سے کہ یہودیہ اور نصرانیہ وہ محسنہ نہیں بنتی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال لا بأس بنکاح الیہودیۃ والنصرانیۃ علی الحرۃ. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے، نصرانیہ کے ساتھ حرہ پر جی. پہلے حرہ مسلمہ ہے جی، تو پھر کی کرے؟ اس پر یہودن یا نصرانیہ سے شادی کرے تو یہ حرج کوئی نہیں ہے جی. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں یہودیہ کے نکاح کے ساتھ اور نصرانیہ کے نکاح کے ساتھ حرہ پر. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور پیچھے 413 جی. اور اذا تزوج جی، یعنی جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو طلاق بائن، پھر شادی کی اس عورت سے اس کی عدت میں کسی اور نے اور طلاق دے دی اس کو قبل دخول بہا، تو بس اس پر مہر کامل ہے اور اس پر عدت مستقلہ ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف.
وقال محمد رحمہ اللہ علیہ نصف المہر وعلیہا اتمام العدت الاولی، یہ مسئلہ مبنیہ ہے علی اصل آخر وہو ان الدخول فی النکاح اولا، کیا ہوگا یہ دخول فی النکاح ثانی یا کہ نہیں؟ فائندہ محمد نہیں ہوگا، اندہما ہوگا۔ یہ صورت ہے کہ وہی شادی بندہ اس سے دوبارہ نکاح کرے، وہی بندہ آپ شادی کرے، یہ تب مسئلہ ہے جی، کیونکہ دخول جو پہلا ہے وہ تو ایک اسی کا خاص ہے، مرد کے ساتھ ہے جی، آگے سمجھے؟ تو یہ جو خود وہ آپ ہے نا، وہ جی کون؟ خود جس نے الا کیا ہے اور جس عورت خلو لے رہی ہے، عدت میں اس نے کیا کیا؟ نکاح کر لیا، سمجھائیے جی۔ اب عدت میں نکاح تو وہ کر سکتا ہے جی، رجوع نہیں اس کر میں کوئی حرج سکتا نہیں ہے، جی، لیکن نکاح کر کے اس نے طلاق دے دیا دخول سے پہلے، پھر اس کے بارے میں جی یہ فتویٰ ہے جی، نہیں سمجھے مسئلہ؟ جو سمجھے پہلے وہ نہیں مسئلہ جی کہ خاص خود خاوند نے شادی کی، عدت طلاق بینہ کے بعد اس نے شادی کی تو نکاح کر سکتا ہے، خاوند کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کر کے کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ اب شیخین فرماتے ہیں کہ مہر بھی پورا لازم ہو جائے گا اور عدت بھی نہیں ہوگی۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں عدت بھی پہلی ہے اور مہر بھی نصف ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ پہلے نکاح میں جو وتی ہے وہ اس دوسرے میں شمار ہے کہ نہیں؟ شیخین کے نزدیک وہ ہے، اس لیے گویا اب وتی ہو گئی ہے، جب وتی ہو گئی ہے تو نکاح مہر پورا ہو گیا ہے اور عدت نہیں ہوگی۔ امام محمد صاحب کے نزدیک وہ پہلی وتی شمار نہیں، لہذا اب نہ وتی ہے، اس لیے دخول سے پہلے طلاق ہے تو پھر نہ نئی عدت ہے اور نہ ہی پورا مہر ہے بلکہ نصف مہر ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے جی، سمجھا جی کہ وہ طلاق جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو طلاق بینہ، پھر اسی نے شادی کر لی اسے اس کی عدت میں اور طلاق دے دی اس کو قبل دخول، یہ مسئلہ ہے جی، ہمیشہ بچی رل مل نہ جائے نا، دھیان کرے جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم کہ ولا رجعتا لأنه لا رجوع بعد الطلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول کے بعد رجوع کوئی نہیں ہوتا جی۔ تستکملو یعنی عدت الاولی امام محمد صاحب کے نزدیک ہے، ولیس علیہ العدت الثانیہ جی۔ محمد قال اخبارنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہم انه تزوج یہودیۃ بالمدائن فكتب الیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان خل سبیلها فكتب الیہ احرام ہے یا امیر المؤمنین فكتب الیہ اعظم علیک اللہ تدعا اعظم عظم کو مانا قسم، اعظم علیک اللہ تدعا کتابی حتی تخلی سبیلها فإنی اخاف ان یقتدی بک المسلمون فیختاروا نساء اہل ذمت لجمالہن وکفا بذلک فتنة لنساء المسلمین۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ لا نراہ حراما ولکننا نرى ان یختار علیہن نساء المسلمین وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ توجہ جی، روایت کی گئی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے شادی کر لی یہودیہ سے مدائن میں، پس پیغام بھیجا ان کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا یہ کہ خالی کر دے راستہ اس کا، چھڑ طلاق دے دے۔ پس انہوں حضرت حذیفہ نے خط لکھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ کیا حرام ہے یہ یا امیر المومنین؟ بھی حرام ہونے کی وجہ سے نکاح ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ تو فکاتبہ پس خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اعظم علیہ اے اقسم علیکا، قسم دیتا ہوں میں تجھے یہ کہ نہ رکھے تو میرا خط، پڑھ کے اجے تھلے نہیں رکھنا حتیٰ کہ خالی کر دے تو راستہ اس کا، انہوں پہلے طلاق دینی ہے۔ کیونکہ اب وجہ، کیونکہ میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ اقتدا کریں گے تیری مسلمان، پس اختیار کریں گے اہل ذمہ کی عورتوں کو
ان کی چٹی چمڑی کی وجہ سے، اور کافی ہے یہ کام ازرو فتنے کے نساء المسلمین کے لیے۔ اب مسلمانوں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی، تو جب تم یہ کام کرو گے، ان سے شادیاں نہیں کرو گے، تو یہ پھر زنا پر آمادہ ہو جائے گی۔ تب دوجیاں دی چٹیاں چمڑیاں تو مرد جڑے نے وہ تو چس لے لین تے اپنے گھر دی بربادی نکل جائے گی۔ جی یہ عام گل کر رہے ہیں، آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کریں گے۔ چلو جی، قال محمد رحمہ اللہ بابہ ناخذو لا نراہ حراما ولکننا نرا ان یختار علیہن نساء المسلمین۔ آگے سمجھی؟ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ جی روایت جی بل اولا اللہ یتزوج الکتابیۃ ولا توکلوا ذبیحتہم، اولا یہ ہے، حلال ہے لیکن اولا یہ ہے یہ کام نہ کیا جائے۔ آگے سمجھی؟ جی روایت کی گئی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ انہوں نے شادی کی ایک یہودیہ سے مدائن میں، پس خط لکھا ان کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ چھوڑ دے تو اس کا راستہ یا خالی کر دے، پس طلاق دے، بس خالی کر چھوڑ دے۔ جی پس لکھا حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیا حرام ہے وہ یا امیر المؤمنین؟ پس لکھا آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف، قسم دیتا ہوں میں تجھے یہ کہ نہ رکھے تو میرا خط حتیٰ کہ خالی کر دے تو اس کا راستہ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اقتدا کریں گے تیری مسلمون، پس اختیار کریں گے وہ اہل ذمہ کی نساء کو ان کے جمال کی وجہ سے، اور کافی ہے یہ نساء المسلمین کے فتنہ کے لیے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، نہیں رائے رکھتے ہم اس کے بارے میں حرام کی، اور لیکن رائے رکھتے ہیں ہم یہ کہ اختیار کرے شخص اہل ذمہ کی عورتوں پر مسلمین کی عورتوں کو۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ۔ اگر محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال لا يحسن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا يحسن الا بالحرة المسلمة۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں محسن بنتا مسلم بسبب یہودیہ کے اور نہ بسبب نصرانیہ کے۔ وہ جڑے حلال بتیے تے محسن ہے تے پھر اس تو بعد زنا ثابت ہوئے تے رجم کرنا ہے، وہ اے یہودن تے سین نال شادی کیتی ہوئے تے وہ محسن نہیں بنتا جی، اور نہیں محسن بنتا رجل مگر حرہ مسلمہ کے ساتھ۔ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يحسن، یعنی تزویج بالکافرہ کتابیہ نہیں محسن بنتا مسلم۔ آگے سمجھے؟ لیکن قال ابو یوسف الخراج لہو و احسن ما سمعنا فی ذالک الاحسان واللہ عالم ورسول بالصواب، کہ اور مسلم نہیں ہوتا محسن، وہ مفعول دا سیگا دے یاد دے نا، مگر عورت حرہ کے ساتھ، اور جب ہو اس کے تحت عورت من اہل کتاب تو وہ مرد تو محسن بن جائے گا، اور نہیں ہوگی وہ محسانہ اس کے سبب سے، یعنی یہ قول بھی ہے جی۔ ہاں جی شاہ جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں محسن ہوگا مسلم یہودیہ کے ساتھ اور نہ نصرانیہ کے ساتھ، اور نہیں محسن ہوگا رجل مگر حرہ مسلمہ کے ساتھ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب من تزوج فی الشرک ثم اسلم، باب وہ بندہ جس نے شادی کی کفر میں پھر اسلام لے آیا۔ باب بیوی بحال رہندی ہے کی صورت حال ہے جی، مسئلہ پڑا ہوا ہے وہی آ رہا ہے جی۔ باب اس بندے کا جس نے شادی کی کفر میں پھر اسلام لے آیا، یعنی یہ دلائل ہیں، پہلے مسئلہ پڑا ہوا ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الذی یتزوج فی الشرک ویدخل بامرأته ثم اسلم بعد ذلك ثم یزنی انه لا یرجم حتى یحسن بامرأة مسلمة، احسان کو جی حتی یحسن بامرأة مسلمة۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، آپ نے روایت کی حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اس بندے کے بارے میں جس نے شادی کی شرک میں اور دخول کیا اپنی بیوی کے ساتھ، پھر اسلام لے آیا بعد اس کے، پھر زنا کیا اس نے مسلمان ہونے کے بعد، تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا آپ نے کہ نہ رجم کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا، آگے سمجھے، یعنی کوڑے لگیں گے، رجم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ محسن بنے امرت مسلمہ کے ساتھ۔ قال محمد رحمہ اللہ وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم، یہ تزویج یہ ہے نا، وہ تو پیچھے روایت کی روایت حتیٰ یحسن لأن الرجم على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء، اور احسان ان یکون عاقلا بالغا کتزوجا حرتا صحیحتا وجامعها، تب محسن بنتا ہے۔ جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں جس نے شادی کی کفر میں اور دخول کر لیا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ، پھر اسلام لے آیا بعد اس کے، پھر زنا کیا اس نے، تو تحقیق نہیں رجم کیا جائے گا اس کو حتیٰ کہ محسن ہو عورت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا كان یہودیین او نصرانیین فاسلم الزوج فهما على نکاحهما، اسلمت المرأة او لم تسلم، فاذا اسلمت المرأة عرض على الزوج الاسلام، فان اسلم امسكها بالنکاح الاول، وان ابى ان يسلم فرق بينهما، فإن كان مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم كان على نكاحهما الأول، فإن أبى أن يسلم فرق بينهما۔ قال محمد رحمہ اللہ وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب ہوں زوجین یہودی یا زوجین نصرانی، دونوں میاں بیوی، بس اسلام لے آیا زوج، تو بس وہ دونوں اپنے نکاح پر ٹھیک ہیں، اب یہ بن گئی صورت مسلم کے تحت کتابیہ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اسلام لے آئی عورت، اسلام لائے عورت یا اسلام نہ لائے وہ نکاح ٹھیک ہے۔ پس اگر اسلام لے آئے عورت تو اب مسلمہ یہودی یا عیسائی کے تحت ہو گئی، تو پیش کیا جائے گا زوج پر اسلام، پس اگر اسلام لے آئے تو روک لے وہ اپنی بیوی کو نکاح اول کے ساتھ، اور اگر انکار کرے زوج یہ کہ اسلام لائے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ یہ تو تھے یہ۔ پس اگر ہوں زوجین مجوسی، پس اسلام لے آیا ایک ان دونوں کا، تو اب کوئی اکٹھے نہیں رہ سکتے، پیش کیا جائے گا دوسرے پر اسلام، پس اگر اسلام لے آئے تو ہوگا اپنے ہوں گے وہ دونوں اپنے نکاح اول پر، بس اگر انکار کرے کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہوا یہ کہ اسلام لائے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، کیونکہ مسلم کے تحت مجوسیہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھا گئی ہے؟ مسلمہ تو کسی کافر کے تحت نہیں نا، لیکن مسلم کے تحت کتابیہ تو ہو سکتی ہے، مجوسیہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آگے سمجھے؟ باب قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا كان الزوجان لا نکاحهما لأنه يجوز ان يكون الكتابية في نکاح مسلم۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہوں یہودی جین یا نصرانی جین، جب ہو زوجین یہودی جین یا نصرانی جین، پس اسلام لے آئے زوج،
پس وہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں، اسلام لائے عورت یا نہ لائے۔ پس جب اسلام لے آئے عورت تو پیش کیا جائے گا زوج پر اسلام، پس اگر اسلام لائے تو روک لے زوج عورت کو نکاح اول کے ساتھ، اور اگر انکار کرے یہ کہ اسلام لائے تو تفریق کر دی جائے گی ان دونوں کے درمیان۔ پس اگر ہو زوجین مجوسی جین، پس اسلام لائے ایک ان دونوں کا تو پیش کیا جائے گا دوسرے پر اسلام کو، پس اگر اسلام لائے تو ہوں گے وہ دونوں اپنے نکاح پر، پس اگر انکار کرے یہ کہ اسلام لائے تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انہ سئل عن اليہودی واليہودیۃ یسلمان او النصرانی والنصرانیۃ قال هما على نکاحهما لا يزيدهما الاسلام الا خیرا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سوال کیے گئے یہودی اور یہودیہ کے بارے میں کہ اسلام لے آئے دونوں اکٹھے، جی، یا نصرانی اور نصرانیہ کے بارے میں جی، تم اسلام لے آؤ تو کیا نکاح پہلا ٹھیک ہے بھائی؟ جی، آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں، نہیں زیادہ کرے گا ان دونوں کو اسلام مگر خیر۔ اسلام تو خیر ہے کہ عاصم ہے، اسلام جو ہے وہ نقصان تو نہیں کرتا۔ جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے یہودی اور یہودیہ کے بارے میں جو دونوں اسلام لے آئے، یا نصرانی یا نصرانیہ کے بارے میں کہ دونوں اسلام لے آئے۔ فرمایا وہ دو نصرانی اور نصرانی، جی، یا نصرانی اور نصرانیہ، فرمایا کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں، نہیں زیادہ کرتا ان دونوں کو اسلام مگر خیر۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا اسلم الرجل قبل ان يدخل بامرأته وهي مجوسیۃ عرض علیها الاسلام فان اسلمت فهي امرأته وان ابت ان تسلم فرق بینہما ولم يكن لها مہر لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكانت تطليقة بائنة وكان لها نصف الصداق۔ قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا وكان لها نصف الصداق لأنه هو الذي أبى الإسلام وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق وليست فرقتها بطلاق۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب اسلام لایا رجل پہلے سے کہ دخول کرے اپنی بیوی کے ساتھ حالانکہ وہ مجوسی ہے، آگے سمجھے، جی، خامد کافر ہے، جڑا بھی کافر ہے، جی، مسلمان نہیں ہوں اسلام لے ہونا سنا، جی، تو بیوی اس کی مجوسیہ ہے، اب مسلمان کے تحت مجوسن نہیں رہ سکتی، پیش کیا جائے گا اس پر اسلام، جی، بس اگر اسلام لے آئے تو یہ بیوی ہے اس کی، جی، یہ اس کی بیوی ہے، تو جو کرے جی، اور اگر انکار کرے یہ کہ اسلام لائے تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان۔ اب چونکہ دخول نہیں ہوا، جی، آگے سمجھے، جی، تو پھر نصف مہر ہے کہ نہیں، جی، اور نہ ہوگا اس کے لیے مہر، کیوں؟ اس لیے کہ فرقت آئی ہے اسی کی طرف سے۔ ایک اور دوسری صورت، اور جب اسلام لے آئے مجوسیہ اپنے خاوند سے پہلے اور نہیں دخول کیا تھا زوج نے اس کے ساتھ تو پیش کیا جائے گا الزوج پر اسلام، جی، کس پر؟ زوج پر اسلام، اسلام پیش کیا جائے گا۔ پس اگر اسلام لے آئے تو یہ بیوی ہے اس کی، اور اگر انکار کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی،
اور ہوگی یہ تفریق تطلیقہ بینا. جی. کیا ہوگی؟ یہ طلاق بینا ہوگی، یہ تفریق. کیونکہ طلاق جڑی ہوندی نا وہ شمار رہندی ہے جی. یہ تفریق تطلیقہ بینا ہوگی، مفت میں نہیں ہوگی. جی. اور ہوگا عورت کے لیے نصف صداق، کیونکہ یہ خامد کی طرف سے ہے. جی، خامد کی طرف سے، اس لیے آدھا مہر دینا پڑے گا. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جب آئے فرقت زوج کی طرف سے تو ہوگی یہ فرقت طلاق، اور ہوگا عورت کے لیے نصف صداق. جی. اس لیے کہ وہی ہے وہ جس نے انکار کیا اسلام سے، اور جب ہو عورت وہ کہ انکار کیا اس نے اسلام سے، تو پس فرقت عورت کی طرف سے ہے. پس نہیں کوئی شے عورت کے لیے صداق سے، اور نہیں ہے فرقت عورت کی طلاق. آگے سمجھے؟ جی. یہ آگے یہاں تفسیر گلابو. وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ، اس لیے کہ فرقت من قبلها ہے. جی. اور مہر نہیں پکا ہوا کس کے ساتھ؟ دخول کے ساتھ. لہذا مشابہ ہو گیا یہ ردت کے. جی. اور متابعت کے. جی. بیٹے دی مطابقت کر دیتی. جی. عورت نے. جی. او خامد بیٹے دی. جی. اچھا جی. وَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر دخول کر چکا ہے تو یاد ہے آپ کو فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا لِتَأَكُّدِهِ بِالدُّخُولِ. اب زوج اسلام لائے عورت نہ لائے، انکار کر جائے، فرقت تو ہو گئی، لیکن مار دینا پڑے گا چونکہ دخول کر چکا ہے. وَكَانَتْ تَطْلِيقًا بَيْنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا. جی. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اسلام لے آئے رجل پہلے اس سے کہ دخول کرے اپنی بیوی کے ساتھ، حالانکہ اس کی بیوی مجوسیہ ہے، تو پیش کیا جائے گا اس پر اسلام. پس اگر اسلام لے آئے مجوسیہ تو پس وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر انکار کرے یہ کہ اسلام لائے تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان، اور نہیں ہوگا مجوسیہ کے لیے مہر، اس لیے کہ فرقت آئی ہے مجوسیہ کی طرف سے. اور جب اسلام لے آئی مجوسیہ اپنے خاوند سے پہلے اور نہیں دخول کیا تھا خاوند نے اس کے ساتھ، تو پیش کیا جائے گا زوج پر اسلام. پس اگر اسلام لے آئے تو پس وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر انکار کرے تو تفریق کر دی جائے گی ان دونوں کے درمیان، اور ہوگی یہ تفریق تطلیقہ بائنا. سارے کافروں کا مطلق مسئلہ ہے. جی. اور ہوگا اس عورت کے لیے نصف صداق. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ جب آئے فرقت زوج کی جانب سے تو ہوگی یہ فرقت طلاق، اور ہوگا عورت کے لیے نصف صداق. اس لیے کہ یہ شخص وہی ہے کہ انکار کیا اس نے اسلام کا، اور جب ہو جی اس لیے کہ یہ ہے وہ ہے کہ انکار کیا ہے اسلام کا، اور جب ہو عورت کہ یہ وہ ہے کہ انکار کیا اس نے اسلام کا، پس فرقت عورت کی طرف سے ہے. پس نہیں کوئی شے عورت کے لیے مہر سے، اور نہیں ہوگی عورت کی فرقت طلاق. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق، واذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان داخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن داخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه ولم يكن ذلك طلاقا، وأما في قولنا فهو طلاق وهو قول إبراهيم رضي الله تعالى عنه. توجہ جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب آئی فرقت رجل کی طرف سے جی تو پس یہ طلاق ہے. جی یہ فرقت طلاق ہے، یعنی اس پر طلاق والے احکام مترتب ہوں گے. جی. اور جب آئی عورت کی طرف سے کیا؟ جی فرقت کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے، تو پس نہیں ہے فرقت طلاق. یہ فرقت طلاق نہیں ہے. ایسا بس اگر دخول کیا زوج نے عورت کے ساتھ جی جی
بھئی دخول کر چکا ہے جی اور فرقت عورت کی طرف سے ہے، جی کیا ہے؟ فرقت عورت کی طرف سے ہے، اور دخول پہلے کر چکا ہے، تو عورت کے لیے مہر کامل ہے، جی اور اگر نہیں دخول کیا اس کے ساتھ تو نہیں ہے صداق اس کے لیے، جی اگر ہو فرقت عورت کی طرف عورت سے، کی طرف ان سے، دونوں جزیوں میں، جی آگے سمجھ، جی پہلی صورت میں مہر کامل دخول کی وجہ سے ہو جائے، جی قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ توجہ جی، جی مگر ایک خصلت میں، جی کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مرتد ہو جائے زوج اسلام سے جی تو بینا ہو جاتی ہے عورت اس سے، اور نہیں ہے یہ طلاق، جی عورت ختم ہو جاتی ہے لیکن جی یہ طلاق نہیں ہوتی، بہرحال ہمارے قول میں پس وہ طلاق ہے، وہ قول ابراہیم، آگے سمجھ۔ جی ابا حنیفہ و معاہ ابو یوسف، معاہ ابو یوسف، لم یکن ذالک طلاق، اس لیے کہ ردت منافیہ للنکاح ہے، جی لکونہا منافیت العصمت، جی طلاق رافع ہے پس متاثر ہے یہ کہ بنایا جائے طلاق، فہو طلاق، جی ہمارے قول میں طلاق ہے جی اگر ہو ردت زوج کی طرف سے، اگر ہو فرقت عورت کی طرف سے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، مگر ایک خصلت میں، کیونکہ اب امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرتد ہو جائے زوج اسلام سے تو بائنا ہو جائے گی عورت اس سے، اور نہ ہوگی یہ طلاق، اور بہرحال ہمارے قول میں پس یہ طلاق ہے، اور یہی قول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔